دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ روس نے یوکرین پہ حملہ کیا اور یہ ابھی لڑائی جاری ہے وہاں پہ۔ ساتھ ساتھ کچھ دنیا بھر کے اخبارات آپ پڑھیں یا کچھ ٹی وی چینلز دیکھیں تو اس میں یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ آیا چین اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تائیوان پہ تو قبضہ نہیں کر لے گا۔ پچھلے دنوں بلکہ یو ایس کا ایک ڈیلیگیشن بھی پہنچا ہوا تھا تائیوان، تو یہ ایک قسم کی پرووکیشن ہی تھی، لیکن یہ بحث ایک چل رہی ہے۔ تھوڑا سا میں نے کہا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تائیوان تقریباً 2000 سال سے تھوڑا سا کم چائنیز کا حصہ ہی رہا۔ کسی زمانے میں یہ کچھ عرصے کے لیے ڈچ کالونی بھی رہی۔ اس کے بعد پھر جب پہلی چین اور جاپان کے درمیان جنگ چھڑی 1895 میں شاید، تو اس کے بعد یہ تائیوان جو ہے جاپان کے کنٹرول میں رہا۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جاپان کو شکست ہوئی تو تائیوان سرنڈر کر دیا انہوں نے چین کو، اور اس وقت چین میں جو حکومت تھی ریپبلک آف چائنا وہ تھی چیانگ کائی شیک، اور پھر وہاں چائنا میں سول وار شروع ہو گئی۔ ہم جانتے ہیں ماؤ زے تونگ جو تھے ان کی سربراہی میں تو کمیونسٹ کو وہاں فتح ہو گئی 1949 میں، پھر پیپلز ریپبلک آف چائنا بن گیا۔ تو چیانگ کائی شیک جو تھے وہ اپنے سپورٹرز کے ساتھ تائیوان چلے گئے، بھاگ گئے، اور وہاں انہوں نے ریپبلک آف چائنا بنائی، اور جو مین لینڈ چائنا ہے اس میں 1949 میں پیپلز ریپبلک آف چائنا بن گئی۔ لیکن دنیا نے جو ریپبلک آف چائنا تھی تائیوان کو، اسی کو تسلیم کیا، اور پھر کہیں جا کر 1971 میں یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا کو تسلیم کیا، اور تائیوان کی جو حکومت تھی اس کو یو این کی ممبرشپ سے نکال دیا۔ اس کے بعد 1979 میں ہم جانتے ہیں 71 میں جولائی میں کسنجر وغیرہ جو پاکستان نے بھی رول پلے کیا، چائنا، مین لینڈ چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا۔ تو پھر 1979 میں امریکہ نے بھی جو اپنے تعلقات تھے وہ ختم کر دیے، اور ون چائنا پالیسی جو پرنسپل ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، ایگری ہو گئے کہ بھئی تائیوان بنیادی طور پہ چائنا کا حصہ ہی ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں کانگریس نے بھی ایک قانون پاس کیا جسے تائیوان ریلیشنز ایکٹ بھی کہا گیا۔ اس کے تحت یو ایس نے تائیوان کو یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم آپ کو آپ کے ڈیفنس کے لیے آپ کو ملٹری جو ہے اکوپمنٹ بھی دیتے رہیں گے، اور ساتھ میں یہ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی کہ چائنا جو ہے وہ تائیوان پہ ایک قسم کا فورس استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد تائیوان اور چین کے درمیان بھی تعلقات اچھے ہوتے رہے، ٹریڈ بھی بڑھتا رہا۔ اس وقت بھی تقریباً تائیوان کی جو ہے $70 بلین کی شاید انویسٹمنٹ ہے مین لینڈ چائنا میں، اور تقریباً 1 ملین تائیوانیز جو ہیں وہ مین لینڈ چائنا میں رہتے ہیں۔ تو چائنا اور اکنامک تعلق تو ہیں، لیکن چائنا کا یہ ہمیشہ سے بڑا سینسٹیو معاملہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی تائیوان کو ایز این انڈیپینڈنٹ یا ساورن کنٹری کے طور پہ ٹریٹ نہ کرے، اور جو بھی اگر وہ ٹریڈ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں یہی شو کریں کہ یہ چائنا کا حصہ ہی ہے۔ لیکن جب سے یہ نئی پریزیڈنٹ ایک آئی ہیں، ان کے ایک الیکٹ ہو کے آئی ہیں، تو ان کے بعد سے کچھ تھوڑی بہت ٹینشن بڑھ گئی ہے، اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں تو کافی انکریج کیا گیا تائیوان کو، اور چائنا کو پرووک بھی کیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تائیوان جو اسٹریٹ ہے اس کے درمیان چائنا نے کافی وہاں انہوں نے بھی اس کا جواب دیا، میزائلز وغیرہ بھی فائر کیے، اور ایئر اسپیس بھی جو ہے تائیوان کی استعمال کی، وہاں فائٹر جیٹس بھی اڑائے۔ تو ایک لحاظ سے تائیوان کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے چائنا کے لیے، اور چونکہ اس وقت تقریباً 15 یا 16 ممالک تائیوان کو ایز اے ساورن اسٹیٹ تسلیم کرتے ہیں، باقی دنیا یہی ریکگنائز کرتی ہے کہ چائنا جو ہے وہی اصل ریپریزنٹیٹیو ہیں پورے چائنا کا۔ تائیوان کی پاپولیشن تقریباً 23 ملین کے قریب ہے، جس میں
95% جو ہیں وہ چائنیز ہی ہیں، ہین چائنیز، اور تقریباً 3% کے قریب آپ کہہ لیں کہ جو زینیسین جو انڈیجنس پیپل ہیں وہ ہیں۔ تو چائنا کا کلیم یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ چائنیز چونکہ ٹیریٹری ہماری ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم کوئی بھی چائنیز ہی ہیں، اور چونکہ اب ہم ہی پورے یہ ایک ہی کنٹری ہے، اس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب تائیوان چائنا کا حصہ نہ بنے۔ میں تو یہ ایک موقع ہے چائنا کے لیے میرے خیال میں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے تاکہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ امریکہ بار بار پوک تو کرتا ہے چائنا کو، اور اس کو پرووک بھی کرتا ہے، اور بار بار جبکہ ان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، ون چائنا جو پالیسی ہے، پرنسپل جو انہوں نے ایگری کیا ہے کہ یہی ہونا چاہیے، اور پھر چائنا نے پہلے تو یہی ہمیشہ کہا ہے، اور ان کی پالیسی ابھی بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیسفلی تائیوان مین لینڈ کا حصہ بن جائے، ری یونیفائی کر لے، لیکن اگر پیسفلی نہ ہوا تو ہم فورس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ چائنیز کی یہ اسٹینڈرڈ ایک پالیسی رہی ہے۔ اب چونکہ دنیا ساری جو ہے، خاص طور پہ ویسٹ، وہ رشیا کے ساتھ اس وقت ایک قسم کی جنگ میں ہے، اور تمام فوکس تو یہ چائنا کے لیے موقع تو ہو سکتا ہے کہ چائنا دیکھے کہ بھئی ٹھیک ہے، اور پھر تائیوان اور یوکرین کی کوئی صورتحال میں مناسبت بھی نہیں ہے، کیونکہ تائیوان تو کوئی انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے نہیں، نہ اس کو اقوام متحدہ ریکگنائز کرتی ہے، 15-16 ممالک نے صرف اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ تو تائیوان اور یوکرین کی صورتحال بھی بالکل مختلف ہے، کیونکہ جو P5 کنٹریز ہیں یا باقی بھی جتنے ممالک ہیں، بھارت ہے، پاکستان ہے، اور بہت سے ممالک ہیں، سب ممالک جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ تائیوان جو ہے چائنا کا ہی حصہ ہے۔ تو اس لیے انٹرنیشنل رسپانس اس طرح ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ UNGA کی اپنی ایک ریزولوشن ہے میرے خیال میں 2758 جو 1971 میں جب تائیوان کو نکالا تھا UN سے، تو اس کے تحت بھی اگر آپ دیکھیے تو انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ بھی چائنا کے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو اس موقع سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور گو کہ ریسنٹ سروے ایک آیا، اس میں تقریباً 9 ملین جو تائیوانیز ہیں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم تو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہتے ہیں، جو ایک سروے ہوا، اور اس میں ہم تائیوان ایک الگ نیشن بن گئی ہے، ایک ملک بن گیا کتنے سالوں سے، تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم مین لینڈ چائنا کے ساتھ شامل ہو۔ لیکن جس طرح ہانگ کانگ میں بھی 1 کنٹری 2 سسٹمز کے تحت 50 سال کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا برطانیہ اور چین کے درمیان، اسی طرح کی کچھ ارینجمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور چائنا نے 80s میں جب تعلقات بہتر ہو رہے تھے، 90s میں، تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم ہانگ کانگ کی طرح کا ماڈل لے لیتے ہیں، 1 کنٹری 2 سسٹمز، آپ بے شک ڈیموکریٹک بھی رہیے، اور اپنی جو اکانومی ہے کیپٹلسٹ اس پہ بھی کام کرتے رہیے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ تو چائنا بھی ریزسٹ کر رہا ہے، فی الحال وہ میرے خیال میں سوچ ہی رہے ہوں گے کہ کیا ان کے یہ حق میں ہے کہ ایک اور فرنٹ کھولیں اس وقت، اور جو ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ تائیوان جو ہے ایک بڑا ڈیولپڈ کنٹری ہے، ان دا سینس کہ پر کیپٹا انکم تقریباً $30,000 کے قریب ہے، پھر جو ہے سیمی کنڈکٹرز کی بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا اور بھر میں بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ بہت چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ سے بھی چھوٹا ملک ہے، لیکن آبادی تقریباً 23 ملین اس میں نے پہلے کہا۔ تو تائیوان ایک ڈیولپڈ اکانومی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا کب واقعی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کے تائیوان کو اپنا حصہ بناتا ہے، یا ابھی بھی وہ تھوڑا سا کاشیسلی اس کو ہینڈل کرتا ہے اس چیز کو۔ لیکن کچھ اینالسٹ کا خیال ہے کہ یہی موقع ہے، اور کہ اس وقت دنیا ساری یوکرین کے معاملے میں ادھر فوکسڈ ہے، تو کیوں نہ چائنا یہ اقدام لے لے اور اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔